السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم کے مضمون اردو کا دوسرا سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری پچھلی ویڈیو سے آپ کو اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے اب ہم اس ویڈیو میں سبق کے اگلے حصے کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ حصہ آپ کی اردو کی درسی کتاب پر صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ آئیے اب ہم صفحہ نمبر 5 پر موجود پہلے پیراگراف کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے۔ میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کو جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں ہر خاص و عام کو بھی اس کی آزادی تھی کہ وہ اپنے خلیفہ سے بے خوف ہو کر ان سے بات چیت کر سکے اور اپنی ضرورتیں اور پریشانیاں ان کو بتا سکے۔ حاجت مندوں یعنی کہ ضرورت مندوں، کہ جو بھی ضرورت مند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا وہ اس کی مدد کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مجاہدین یعنی کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، وہ ان کے گھروں پر جا کر ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کرتے۔ ان کی گھر کی عورتوں کو اگر بازار سے کچھ ضرورت کے سامان منگوانا ہوتا تو وہ خود بازار جا کر انہیں ان کی ضرورت کا سامان لا کر دیتے، اور میدان جنگ سے اگر ان کے گھر والوں کے نام کچھ خطوط آتے تو وہ خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور اگر جواب لکھنا ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور، نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، بیمار اور معذور یعنی کہ جس کے جسم کا کوئی حصہ نہ ہو، جیسے لنگڑا، لولا، تو ایسے لوگوں کے گھر جا کر ان کے کام خود کرتے تھے۔ ایسی سادگی کی مثال ہمیں آج کہیں نہیں ملتی۔ آئیے اب ہم دوسرے پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس! تم کو وضو کون کراتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟
کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دیں۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور بالکل آہستہ سے اسے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے بڑی ہی اداس لہجے میں جواب دیا کہ ایک جنگ میں میرا دائنا ہاتھ کٹ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل بھر آنا یعنی کہ غمگین ہو جانا، آنکھ میں آنسو آ جانا۔ تو اس کی تکلیف کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، تو وہ وہیں پر اسی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی اس حالت پر افسوس جتاتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا اور تمہیں کپڑے کون پہناتا ہوگا، یہ سارے کام تم ایک ہاتھ سے کیسے کرتے ہوں گے؟ پھر آپ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا، ایک نوکر کو رکھ دیا۔ اس معذور شخص کو ساری اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا کروا دی، اس کو دی، اور نوکر کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھے اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اس بات کا خیال رکھے۔ آئیے اب ہم تیسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے اللہ میری غفلت کو معاف فرما، میں ہی عمر ہوں
تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ تو پیارے بچوں، کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادت تھی کہ وہ ہر رات بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی طرح وہ اپنے علاقوں میں گشت یعنی کہ چکر لگاتے تھے، گھومتے تھے، تاکہ وہ لوگوں کے اور رعایا کا حال معلوم کر سکیں۔ ایک رات جب وہ گشت پر نکلے تو وہ تقریباً مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس کے 3 بچے بہت زیادہ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی بچے اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا کہ ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا اور گھر میں کچھ ہے نہیں، تو اب ان کا صرف دل بہلانے کے لیے کہ کھانا پک رہا ہے، میں نے پانی میں کچھ کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی تاکہ میں اس کو پکاتی رہوں اور بچے رو رو کر آخر میں سو جائیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، وہ فوراً مدینہ واپس آئے، بیت المال پہنچے، کھانے پکانے کی ساری چیزیں لی اور اپنے ایک غلام اسلم سے کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو اسلم نے کہا کہ یہ سارا سامان مجھے دے دیجئے، میں لیے چلتا ہوں۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ مجھے ہی ان کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ وہ خود ہی سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ اس عورت نے سامان کو دیکھ کر پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت علی نے خود چولہا پھونک کر اس کو پھونکا، چولہے کو جلایا، کھانا تیار ہوا اور بچوں نے سیر یعنی کہ پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانے کے بعد وہ بالکل اچھلنے کودنے لگے۔ ان بچوں کو پیٹ بھر کھاتے اور کھانے کے بعد ان کے چہرے پر جو خوشی تھی، جس طرح سے وہ خوشی میں اچھل کود رہے تھے، وہ دیکھ کر حضرت عمر بھی بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں اس عورت نے کہا کہ خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ کہا کہ خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس عورت کی اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ میری اس غفلت کو معاف کر دے، میں اس چیز سے انجان تھا، مجھے معاف کر دے۔ اور عورت سے کہا کہ میں ہی عمر ہوں، کہ میں ہی وہ خلیفہ ہوں۔ اور اس عورت سے بھی کہا کہ تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری اس حالت سے بے خبر رہا۔